توڑنے والی چیزوں میں سے ہر وہ کلام یا ہر وہ ذکر یا ہر وہ تسبیح ہو جو کسی کے یا کسی شے کے جواب میں ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر نماز کے اندر کوئی شخص کوئی مصیبت کی خبر سن لے، اس میں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن کیونکہ جواب کے اندر کہہ رہا ہے مصیبت کے جواب میں، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا کوئی خوشی کی خبر پہنچی، اس پر اس نے کہہ دیا الحمدللہ یا سبحان اللہ یا ماشاء اللہ، اس طرح کے کوئی بھی اگر الفاظ کہہ دیے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی نے چھینک دی، چھینک کے جواب کے اندر یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس سے بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی یہاں پر فقہاء کرام نے یہ اصول بتایا کہ اگرچہ جواب کے اندر کوئی بھی کلمہ کہتا ہے، کوئی بھی الفاظ کہتا ہے، اگرچہ وہ دعائیہ الفاظ ہوں، قرآن مجید کی آیت ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی بھی ایک مثال فقہاء کرام نے دی کہ کسی کا نام یحییٰ تھا اور اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے نماز ہی کے اندر کہہ دیا کہ کوئی کتاب اٹھانے کے لیے یا قرآن مجید اٹھانے کے لیے اس نے نماز ہی کے اندر کہہ دیا کہ خذ بیحییٰ الکتاب، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے یحییٰ کتاب اٹھا لیں، کتاب لے لیں، تو معنی مفہوم اس نے جو ہے وہی آیت پڑھی لیا، لیکن اس سے بظاہر کسی کو خطاب کیا، یعنی ظاہراً کسی سے گفتگو کر رہا تھا، تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ یعنی کسی کے جواب کے اندر اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہی پڑھی جائے نماز میں یا تسبیح ہی پڑھی جائے تو اس سے بہرحال نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر جیسا کہ یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب نماز ہی کے اندر کہنا نماز کو درست کرنے کے لیے، جیسا کہ اگر امام بھول رہا ہے تو پیچھے اگر لقمہ دیں گے اللہ اکبر کا، سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی کہ یہ نماز کی درستگی کے لیے ہے۔ تو جب یہی الفاظ کسی کو جواب کے اندر کہیں گے، خوشی کے جواب میں، مصیبت کے جواب میں، یا کوئی تعجب والی چیز دیکھ لی نماز کے اندر، یا خبر آئی تعجب والی بات کی، اس پر کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے لگا، تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز کے اندر کسی قسم کا جواب دینا، اگرچہ وہ سلام کا جواب ہو یا کسی اور چیز کا جواب ہو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تیمم کرنے والے نے پانی دیکھ لیا، یعنی پانی نہیں تھا، یا جس عذر کی وجہ سے تیمم اس نے کیا ہوا تھا وہ عذر ختم ہوا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو ایسی حالت میں جیسے ہی اس کا وہ عذر ختم ہوگا نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر اس کے پاس پانی نہیں تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، نماز ہی کے اندر اسے خبر مل گئی یا دیکھ لیا اس نے کہ پانی آ چکا ہے، تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ وضو کرنے کے بعد اسے دوبارہ نماز شروع کرنی ہوگی۔ تو یہ اسی طریقے سے اگر ظہر کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، اتنی لیٹ کر کے پڑھی کہ جمعہ کی نماز کو کہ عصر کا وقت نماز ہی کے اندر داخل ہو گیا، نماز پڑھنے کے دوران عصر کا وقت داخل ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی حکم ہے کہ اگر فجر کی نماز اتنی لیٹ کر کے پڑھی کہ نماز ہی کے دوران سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کا جو ٹائم تھا وہ ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، تو اس میں بھی فجر کی نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، یعنی اس کی نماز یہ نہیں اب ہو سکتی، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ دو نمازوں کا ذکر فقہاء کرام نے فرمایا۔ باقی جو نمازیں ہیں اگر دوسری نماز کا وقت اس میں کراہت کے ساتھ داخل ہو جائے تو کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔
جیسا کہ عصر کی نماز ہے، لیٹ کی، سورج طلوع ہو گیا، اتنی لیٹ کی کہ نماز شروع کی اس وقت سورج طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن نماز ہی کے دوران سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، تو بہرحال اس کی نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، ہوگی مکروہ لیکن اس کی نماز فرض اس کے ادا ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ نماز کے اندر اگر اسے یاد آیا کہ وہ صاحب ترتیب تھا، یاد آیا کہ میں نے پچھلی نماز نہیں پڑھی، قضا نماز نہیں پڑھی، جو نماز قضا ہو گئی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، پہلے وہ پچھلی نماز پڑھنی پڑے گی، پھر جا کر اسے ادا نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی ایک نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، کبھی بھی اس کی، یعنی جب سے اس پر نماز فرض ہوئی بالغ ہونے کے بعد اس نے کوئی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، چھوٹ جاتی ہے تو قضا کر لیتا، پڑھ لیتا ہے، تو وہ بھی صاحب ترتیب کے اندر شمار ہوگا۔ تو جس نے ایک بھی نماز کبھی نہ چھوڑی ہو وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ تو اس کے کچھ احکام علیحدہ ہیں، اور جو بیچ میں نماز چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، کوئی اسے پرواہ نہیں ہے، مہینہ پڑھی 2 مہینے چھوڑ دی، 2 مہینے پڑھی 1 مہینہ چھوڑ دی، ہفتے کی نمازیں چھوڑ دی، تو کم از کم جس کی 5 نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، کم از کم جس کی 5 نمازیں پیچھے چھوٹی ہوئی ہیں وہ صاحب ترتیب نہیں ہے۔ تو وہ چاہے فرض پہلے پڑھ لے، یعنی جو فرض کا وقت ہے وہ پڑھ لے، یا قضا پہلے پڑھ لے، ادا پڑھے، قضا پڑھے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب ترتیب ہی نہیں ہے۔ اور جو صاحب ترتیب ہے، جس کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، اور اگر اس سے کوئی نماز قضا ہو گئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی قضا ادا کرے گا، قضا نماز پڑھے گا، اس کے بعد پھر فرض نماز جو ادا ہے، وقتی ہے، وہ پڑھے گا۔ اگر اس نے وقتی شروع کر دی، ادا نماز جو ہے جس کا وقت ہے وہ شروع کر دی، بعد میں یاد آیا، مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے کہ فجر کی نماز شروع کی، اسے یاد ہے کہ او جی میں نے تو عشاء کی نماز رات کی پڑھی ہی نہیں تھی، نماز ہی کے اندر اسے یاد آیا، اور ہے صاحب ترتیب ہے، کوئی نماز اس کی چھوٹی ہوئی نہیں ہے پیچھے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی نماز یہ فاسد ہو چکی ہے، فجر کی، اب یہ نماز فاسد ہوگی، پہلے فرض جو عشاء کے ہیں وہ قضا پڑھے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرے گا، تو پھر اس کی نماز یہ جا کر ادا ہوگی۔ تو یہ صاحب ترتیب کے متعلق اور بھی کچھ صاحب ترتیب کے احکام ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ۔